الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ حالات حاضرہ، بالخصوص ملک شام کے حالات، فلسطین کے حالات، وہاں کے مسلمانوں پر ہونے والا ظلم، مسجد اقصیٰ کی اہمیت، فضیلت، مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس پر بات ہو رہی ہے. حالات حاضرہ، ملک شام کے حالات بالخصوص اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، مسجد اقصیٰ کی اہمیت، فضیلت، اس پر بات ہو رہی ہے. آج بھی اسی کا آغاز اور اسی پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ تمہارے دشمن نہیں. دشمن جو ہوتا ہے اسے سوائے دشمنی کے کچھ کرنا آتا نہیں. دشمن اگر سامنے ہنستا بھی ہے تو سمجھو کہ اس کی مسکراہٹ اور ہنسنے بھی کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، چونکہ ہنستا نہیں. دشمن کو سوائے دشمنی کے کچھ کرنا نہیں آتا. ارے یہ لوگ پیغمبروں کو نہیں چھوڑے لوگ، اب آج کے زمانے کے مسلمانوں سے کیا محبت کریں گے؟ آج کے زمانے کے مسلمانوں کو کیا تسلیم کریں گے؟ پیغمبروں کو بخشے نہیں ہو، پیغمبروں کا قتل کیے، بے گناہ معصوم لوگ پیغمبروں. اب ان کو بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے معصوم شخصیات کو، اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کو بنا کسی گناہ کے، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اب ایسے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیے. ایک ایک دن میں 150 200 300 500 نبیوں کو قتل کر دیے. اب جو قوم پیغمبروں کو نہیں بخشی وہ آج کے مسلمانوں کو کیا بخشے گی؟ ان کے ساتھ بھلائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کریں. اب آج کے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرے گی؟ بھلائی کی امید ان سے رکھی نہیں جا سکتی ہے. دوسرے پیغمبروں کو بھی قتل کیا، اور آخر الزمان پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی، مار دینے کی پلاننگیں کی. اور صرف پلان کی حد تک نہیں، پلان بھی کیا، مارنے کا بھی سوچا، مارنے کے لیے اوپر سے بنڈا بھی پھینک دیا. اللہ نے وحی کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا. پیغمبر آگے بڑھ جاؤ، تم کو یہ لوگ آپ سے بات چیت کے بہانے سے بلائے ہیں، لیکن ان کا مقصد بات چیت کرنا نہیں ہے، تم کو قتل کر دینا ہے.
اللہ نے وہی نازل کر دی فوراً. وہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے, آگے بڑھ گئے. یہ یہودی پیغمبروں کو نہیں بخشے, آج ہمارے ساتھ کیا اچھا معاملہ کریں گے. ان کے ساتھ بھلائی کی امید رکھی نہیں جا سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی اماں کا نام کیا؟ مریم. حضرت مریم رضی اللہ عنہا, حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگانے والے یہی یہودی. حضرت مریم کو شادی نہیں ہوئی, بغیر شادی کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر پیدا کیا. میں اگر چاہوں, اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر میں چاہوں تو بغیر باپ کے, بغیر شادی کے, بغیر شوہر کے, بغیر ہسبینڈ کے بچہ دے سکتا ہوں. بغیر عورت اور مرد کے ملاپ کے, محبت کے پیدا کر سکتا ہوں. میری طاقت ہے. اللہ نے اپنی طاقت کو بتانے کے لیے, اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. قدرت کا شاہکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک فرشتہ آیا, ان کی اماں کے گریبان کے اندر پھونک مارتا ہے. پورا واقعہ قرآن مجید کے سورہ پارے کے اندر موجود ہے. سورہ مریم کے نام سے مکمل ایک سورہ نازل ہو گیا. اس سورہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس فرشتہ آتا ہے, گریبان کے اندر پھونک مارتا ہے. لمحوں میں سیکنڈوں کے اندر ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے, بچہ بھی ہو جاتا ہے. اور کھانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ چیزوں کا انتظام کر دیتا ہے, پھلوں کا اللہ انتظام کر دیتا ہے. بغیر موسم کے پھل کھاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں, بے موسم کے پھل. یہ سب باتیں بتا دیا تھا میں. تو حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی, ان کے اوپر پاک دامن عورت تھی, نبیوں کے گھرانے کی بچی تھی, پاک دامن عورت تھی, شادی نہیں ہوئی تھی. جب فرشتہ ان کے گریبان کے اندر پھونک مارتا ہے, اس فرشتے کے پھونک کی وجہ سے, اللہ کے حکم سے فرشتہ پھونک مارتا ہے, اس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے. اب قوم کے سامنے آتی ہے تو قوم کہتی ہے, کیا ہو گیا تجھے, کیا ہو گیا تجھے؟ تیرے قوم کے لوگ, تیری برادری, تیری قوم پوری پاک دامن ہے, نیک لوگ ہیں, لیکن تو پاک دامن گھر کے اندر ایسی تو کیسی بچی نکل گئی, ایسی غلیظ بچی تو کیسی نکل گئی, گندی بچی تو کیسے نکل گئی؟ پاک دامن لوگوں کے پیٹ میں پاک دامن لوگ پیدا ہوتے, لیکن تیرے باپ دادا خلی پورے پیغمبر آئے. حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی, ان کے خلی حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, یہ سب ان کا خاندان. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام کے خالو, ان کی حضرت مریم کے بابا کا نام ہے عمران. حضرت عمران کے ساڑو حضرت زکریا, حضرت زکریا نبی خلین کے, حضرت مریم کے خلی. اب ان کو بھی بچے نہیں ہوئے تھے. اصل میں کیا ہوا, حضرت مریم علیہ السلام کی اماں اللہ سے منت مانگتی تھی. کیا بول کر منت مانگتی تھی کہ اے اللہ, تو مجھے ایک بچہ دے دے, میں اسے تیری مسجد کی خاطر, تیرے اسلام کی خاطر اسے وقف کر دوں گی, تیری مسجد کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. اب انہوں جہاں پیدا ہوئی حضرت مریم, وہ جگہ ملک شام کی تھی, فلسطین کی جگہ تھی. تو حضرت مریم کی اماں اللہ سے دعا کرتی ہے, نظر مانتی ہے, منت مانگتی ہے, اے اللہ تو مجھے ایک بچہ دے دے, میں تجھے اس بچے کو میں تیرے حوالے کر دوں گی, تیرے دین کے حوالے کر دوں گی. تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی اماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی دعا کرتی ہے, اے اللہ تو مجھے ایک بچہ دے دے تو میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. تو اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. تو حضرت عمران کی بیوی, حضرت عمران کی بیوی کون؟ حضرت مریم کی اماں. تو وہ کہتی ہے کہ انی نذرت لك ما في بطنی, اے اللہ تو مجھے ایک بچہ دے دے, میرے پیٹ میں حمل تو کھڑا کر دے. میں کیا کروں گی اسے, میں اسے تیرے منبر, محراب, مسجد کے دین کی خدمت کے لیے اسے میں اپنی خدمت کے لیے نہیں, تیرے دین کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان کو حمل ٹھہرایا, حاملہ ہو گئی. اتفاق سے دعا تھی مرد بچے کی, لیکن ہوا مرد بچہ نہیں, بھائی کو بچی ہوگی, وہ مریم, حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی. اب اس کے بعد
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. یہ سب وہی معنی اس کا کہ انہوں دعا کرے اللہ سے مرد بچے کے لیے. حضرت مریم کی اماں حضرت عیسیٰ کی نانی دعا کرے مرد بچے کے لیے، لیکن ہوا کیا ہوا؟ بھائی کو بچی ہو گئی. کون بھائی کو بچی؟ نام کیا؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ کسے بچہ ہونا کسے بچی ہونا یہ اللہ کو بہتر معلوم ہوتا ہے. ان کے لیے کیا بہتر ہے یہ اللہ جانتے ہیں. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے ان کو جو ہوا حمل، وہ حمل میں جو بچی ہوئی ہے، دعا کیے بچے کی ہوئی بچی، اب یہ بچی بہتر تھی ان کے لیے یا وہ بچہ جو انہوں نے دعا کرے تھے وہ بچہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن یہ بچی بچے کی طرح نہیں ہوگی. یہ بچی ہے لیکن یہ بچی بچے کی طرح نہیں ہے. بچہ ہوتا تو بھی آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جتنا کہ اس بچی کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب بچہ جننے کا کون؟ مرد والا بچہ جنتا پیدا کرتا ہے یا عورت بچے پیدا کرتی؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیا سو بچی. حضرت مریم علیہ السلام کی امی کو بچی ہوئی، حضرت مریم بچہ نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کسے پیدا کیا؟ قدرت کا شاہکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا. یہ سب باتیں تو یہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے، لیکن یہ بچی بھی بچے کی طرح نہیں ہے. تو یہ تذکرہ ہے قرآن مجید میں. تو اس کے بعد میں جیسا حضرت یہاں سمجھنے کی بات، حضرت مریم علیہ السلام کی اماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں اللہ سے دعا کرے، بچے نہیں تھے تو اللہ سے دعا کرے ایک بچے کے لیے، لیکن ان کو ہوا کیا؟ بچی مریم. اسی طرح حضرت ہنالک دعا زکریا رب، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے. کیا دعا کی؟ اب زکریا کون؟ حضرت مریم کو کیا ہوتے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں بچے کے لیے. انہوں بھی بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے کی عمر میں بچے کی خواہش کر رہے، بچے نہیں ہوتے ان کو، بہت بڑی عمر ہو گئی تھی، ان کے ہڈیوں کے اندر سے گدو ختم ہو گیا. اب عورت بھی، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی. اب اللہ سے دعا کر رہے، اللہ مجھے ایک بچہ دے دے. کیسا بچہ؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پاکیزہ بچہ. وہ بچہ کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے بعد اللہ ان کو بچہ دیتا ہے. انک سمیع الدعاء، اللہ سن لیا ہے ان کی دعا کو، اللہ سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. بچہ ایسا ہو، کیسا؟ وہ بچہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کون؟ حضرت مریم کے خالوہ. انہوں دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے ایسا بچہ عطا فرما، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ بچہ کیسا ہو؟ سردار ہو قوم کا. دوسرا وحصورا، پاک دامن ہو، پاک باز ہو، غیر غلط عورتوں کی طرف نگاہ نہ اٹھانے والا ہو. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کو تو نبی بھی بنا، سردار بھی بنا، پاک دامن بنا، اور میرے اس بچے کو نبی بھی بنا. 3 دعائیں قبول ہو گئی. بچہ بھی ہوا، اللہ بچے کو سردار بھی بنایا قوم کا، نبی بھی بنایا اور پاک دامن بنایا. حضرت نبیوں میں سے ایک علمی بات سنو، پوائنٹ کی بات سنو، یہاں پوائنٹ کی بات سمجھنے کی بات، اسے نوٹ کرو. پورے نبیوں میں سے صرف 2 نبیاں شادی نہیں کرے، اسے یاد رکھ لو. پھر پوچھوں گا میں، آپ اسے بولنا. بات بولنے سے یاد ہوتی ہے، سننے سے بات یاد نہیں ہوتی. جتنا بولنے سے بات یاد ہوتی ہے اتنی بات سننے سے یاد نہیں ہوتی. بولنے سے بات جلدی یاد ہو جاتی ہے، سننے سے اتنا جلدی یاد نہیں ہوتی ہے. بولنے سے یا لکھنے سے آدمی بھولتا نہیں. اس لیے عربی کے اندر ہے، ہو سکے تو آپ جمعے کے بیانات کو نوٹ کرتے رہو. آج مولانا کیا بولے، کیا ٹاپک پر بات ہوئی، آج تاریخ، یہ تاریخ ہے، یہ مہینہ ہے، یہ سال ہے. آج کے جمعے میں مولانا کا بیان کیا تھا، آیت کون سی پڑھے، قرآن کی آیت کون سی پڑھے، کون سی سورہ کی آیت پڑھے، حدیث کیا پڑھے، اس کی معنی مطلب تفسیر کیا کرے، کون سا واقعہ بولے، مثال کیا بولے، کس دشمنوں کی طرف سے اعتراض کیا تھا، جواب ہماری طرف سے کیا ہوا.
ہمارے مسلمانوں کی حالات پر آج کیا بیان ہوا، تمام بیانات کو آپ نوٹ کرتے رہنا چاہیے، یا تو قلم سے آپ اسے پوائنٹس کو نوٹ کریں یا پھر اپنے دل و دماغ میں نوٹ کریں، آخری درجہ کم از کم فون کے اندر ریکارڈ کر کے ہم سے بار بار سنتے رہے، آج کے بیان کے اندر کیا پیغام ملا ہم کو، ہماری ذمہ داری آج کے بیان میں کیا بتائی گئی، قرآن کا آج پیغام کیا ملا ہمارے لیے، حدیث کا آج پیغام ہمارے لیے کیا تھا، واقعے سے ہم کو سبق کیا سمجھایا گیا، تاریخ سے ہم کو سبق کیا سمجھایا گیا، یہ تمام بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو یہ علمی بات یاد رکھو، ہو سکے تو اسے ریکارڈ کرو، یاد رکھو، لکھ لو، لیکن میں تو پوچھوں گا ابھی 1 منٹ کے بعد آپ کو پوچھوں گا، تمام نبیوں میں سے سوائے 2 نبیوں کی پورے نبیوں کی شادی ہو گئی، پورے نبی شادی کروا لیں، پورے نبیوں، صرف سوائے 2 نبیوں کے، پورے نبیاں حضرت ابا آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے نبیوں کی شادی ہوئی سوائے 2 نبیوں کے۔ وہ 2 نبیوں کا نام، وہ 2 نبی کون سے؟ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے۔ اب یہ یحییٰ کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خلیرے بھائی، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، حضرت مریم کے خالہ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اب حضرت مریم کے خالہ کون؟ زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی نہیں کی ہے، ایک نبی انہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، شادی نہیں کی انہوں، یحییٰ علیہ السلام ایک نبی انہوں۔ دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے شادی نہیں کی ہے۔ اب سمجھ میں آگی بات، یاد ہو گئی؟ پورے نبیاں شادی کیے سوائے 2 نبیوں کے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شادی نہیں کیے، زندگی مکمل کر کے وفات، موت، وصال ہو گیا، دنیا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، قیامت کے قریب میں آئیں گے، دنیا میں اسلام کو قائم کریں گے، انصاف کو قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ٹیکس کو ختم کر دیں گے، سلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں کو ان کو ختم کر دیں گے، ایمان لانا ہو تو لا لیں گے، نہیں لائیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہونا ہے وہ ہوگا، دجال کو ختم کریں گے، یہ سارے کام قیامت کے قریب میں ہونے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کو بچے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک آدمی کی ہوتی جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام فرمائیں گے، مطلب ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک آدمی کی جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن فرمائیں گے، مدفون وہاں ہوگا، تدفین ان کی وہاں عمل میں آئے گی۔ سمجھ میں آگی بات؟ اب سوال کا جواب دو، اب سنو، اب جواب دینا تم کو پڑے گا، اب میں نے خود بیان کیا، اب تمہیں بیان کرنا ہو۔ پورے نبیوں میں سے کتنے نبیاں شادی نہیں کیے؟ کتنے نبی شادی نہیں کیے؟ بولو بھائی، یاد رکھنے کے واسطے بول رہا ہوں میں، یاد ہونا تمہارے سب، یہ ہمارے عقیدے، ہماری بنیادی بیسکلی باتیں ہی ہیں، روزانہ سن کر جاننے کا معاملہ ہے، سننے کے میں نے آپ کو سنا دوں گا، لیکن جو باتیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں اس کو میں آپ کو یاد دلاؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو میرے عقائد، ہمارے اسلام کے، مذہب کے، ہمارے بنیادی بیسکلی باتوں کو آپ کے دل و دماغ کے اندر بٹھانا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کے دماغ کے اندر بٹھاؤں گا، 2 بار 3 بار آپ کے منہ سے بلواؤں گا ان باتوں کو۔ تو اس لیے اب بولو، یاد کرنے کے لیے، امختہ کے طور پر یاد کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، پورے نبیوں کی شادی ہو گئی، پورے نبیاں شادی کرتا رہے سوائے کتنے نبیوں کے؟ 2 نبیوں کے۔ کون کون؟ کتنے نبیاں؟ وہ نام کیا ان کا؟ کون پہلے نبی؟ کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اب انہوں تو دنیا میں آئے تھے، شادی نہیں کیے، موت آگے چلے گئی۔ دوسرے کون؟ ایک تو انہوں، پورے نبیوں میں سے شادی نہیں کرنے والی ایک نبی تو انہوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دوسرے کون؟ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کو موت آئی کیا؟ دنیا میں آئے لیکن موت آئی کیا؟ نہیں آئی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اہل السنت والجماعت کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیا آسمانوں پر، قیامت کے قریب پھر آئیں گے، ان کی پیدائش جہاں ہوئی
وہیں وہ آئیں گے جس ملک میں ان کی پیدائش ہوئی، جس خطے میں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں وہ پھر دوبارہ وہی تشریف لائیں گے، پھر وہیں سے ان کی حکومت اور وہاں سے وہ شروع کریں گے، اسلام کا بول بالا وہاں سے شروع کریں گے۔ سمجھ میں آگی بات؟ پورے نبیاں شادی کرتا نہیں سوائے 2 نبیوں کے، 2 نبیوں میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور وہ آئے دنیا میں، ان کی زندگی مکمل ہو گئی، چلے گئی، موت آ گئی۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، چلے گئے، لیکن موت نہیں آئی ہے ان کو، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا، وہ اٹھایا بھی کہیں کو اٹھایا اللہ ان کو۔ اب یہی یہودی جو آج غزہ پر، ملک شام پر، فلسطین پر بمباری کر رہی، تو یہی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بات کہاں سے کہاں چلے گئی معلوم آپ کو؟ حضرت مریم کون تھے یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ سب باتیں بتایا میں آپ کو، اس بیچ میں یہ سب علمی باتیں آ گئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر ان کے گریبان کے اندر پھونک مارتا ہے، تو فرشتے کے اس پھونک کے ذریعے سے ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ حمل کے بعد قوم کے سامنے جب آ جاتی ہے تو قوم سے کہتی ہے، قرآن مجید کے 16 پارے کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، کہ قوم کہتی ہیں تجھے بچہ کیسے ہو گیا؟ تیرا خاندان پاک دامن ہے، تیری برادری پاک دامن ہے، تیری پوری کنبہ خاندان پورا اوپر سے نیچے تک پورے نبیوں کا خاندان ہے، لیکن تو کیسا ایسی بچی ہو گئی ہے؟ تو کیوں غلط کام کر دی ہے؟ اب تجھے پیٹ تو ہے بولے تو حمل ہے بولے تو پیٹ کے اندر تو کسی نہ کی، یا تو تجھے شادی ہو گئی ہوگی، راستہ حلال کا ہوگا، اس حمل کا نتیجہ یا تو شوہر یا پھر حرام راستہ ہوگا۔ تو عورت کہتی نہیں، مجھ سے ایسا نہیں ہوا، مجھے شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور میں کسی سے غلط تعلقات قائم بھی نہیں کی ہوں۔ اب قوم کیسے مانے گی؟ شادی بھی نہیں ہوئی، شوہر ٹچ بھی نہیں کیا اور کسی سے غلط کاری کے اندر مبتلا بھی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ ہو گیا یا حمل ٹھہر گیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، محال بات ہے، محال، امپاسبل۔ اب نہیں سب سکتا ایسا۔ قوم سوال کرتی ہے حضرت مریم علیہ السلام سے، اب انہیں کیا کرنا؟ تو یہاں سمجھنے کی بات کیا، حضرت مریم علیہ السلام پر جس قوم اور جن لوگوں نے الزام لگایا زنا کا، تو بلاತ್ಕಾری کر کے آئی ہے، تو یہ الزام لگانے والی قوم آج جو قوم، جو درندے، جو ظالم، جو جانور، جو حیوان غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں، وہی ظالم اور یہودی تھے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانے والے زنا کا۔ یہ ایسی گندی قسم کی نسل، گندی اولاد اور گندے جانور لوگ ہیں، یہ نبیوں کو قتل کر دی، حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگائی، اور کیا کیے؟ اب الزام لگانے کے بعد سوالات کرنے لگے، قوم آ کر اعتراض کرنے لگی تجھے بچہ کیسا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، تو حضرت مریم کہتی ہے کہ مجھے کیا پوچھتے ہو بچہ کیسا ہو گیا؟ یہ بچہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کی، اسے نہیں بنائی، میں تیار نہیں کی، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے میرے گریبان پر پھونک مار کر چلے گیا، اللہ کے حکم سے وہ آنے والا فرشتے کی پھونک سے میرے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا ہے، اس میں میری کوئی بات نہیں ہے، کوئی میری خاص بات نہیں، میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا ایسا معاملہ۔ اب قوم کیا مانے گی؟ اب حضرت مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہے، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم کے سوال کرنے پر حضرت مریم اشارہ کرتی ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ جھولے کے اندر سوئے ہوئے بچوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ اب اشارہ کرنا تھا بچے کی طرف، مجھے کیا پوچھتے ہو، یہ حمل کیسے، کس کا ہے، کیا ہے، کیوں ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا نہیں۔ اب حضرت مریم کہتی ہے اشارہ کر کے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے سے پوچھو جو جھولے کے اندر ہے۔ اب قوم کہنے لگی، قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی ارے یہ جھولے کے اندر سویا ہوا چھوٹا سا بچہ کیا جواب دے سکے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے کلام کرے گا؟ قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک چھوٹا بچہ ہے جو جھولے کے اندر سویا ہوا ہے، کیسے بات کرے گا؟ اللہ کی قدرت، اللہ جب جسے بات کرانا چاہیں گے تو اللہ اسے بات گویا ہی دے دیں گے، اسے اللہ جسے اللہ تعالیٰ بلوانا چاہیں گے اسے بلوائیں گے۔ ابو جہل ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنکریاں لے کر آیا
ہاتھوں کے پیچھے بن کر کہنے لگا محمد بتاؤ اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو مجھے بتاؤ کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے. اب بذات خود پتھر جواب نہیں دیتا، پتھر کو بات کرنا نہیں آتا، پتھر بولتا نہیں، لیکن جب اللہ چاہیں گے یہ نہیں بولنے والا پتھر بھی بول پڑے گا. اللہ چاہیں گے تو بول پڑے گا. بچہ 1.5 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ بات صحیح نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو پیدا ہوا سو بچہ بھی کیوں نہ ہو بات کر لے گا. اللہ اگر چاہیں تو ہو سکتا. انسان چاہے ماحول حالات دیکھیں گے تو نہیں ہوگا. پیدا ہوا سو بچہ بات کرتا کہا تو نہیں بات کر سکتا، لیکن اگر اللہ چاہیں گے بات کرانے پر اللہ اگر چاہیں تو بات کر سکتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آتا ہے، ہاتھوں کے اندر کنکریاں پکڑ کر ہاتھ پیچھے باندھتا ہے اور کہتا ہے پیغمبر محمد آپ بتاؤ کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو جہل یہ بتا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے یا تیرے ہاتھ کے اندر جو تو رکھا ہے وہ خود بتا دے تجھے. میں بتاؤں تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے یا پھر تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے وہ بتائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سامنے دیکھتے تھے، پیغمبر کا معجزہ یہ کہ جیسا سامنے دیکھتے تھے ویسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے ویسا. پیغمبر کا معجزہ یہ غیب کا علم نہیں، پیغمبر کا معجزہ تھا یہ. تو ابو جہل آ کر کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ، پیچھے ہاتھ رکھ کے کنکریاں پکڑ کے کہنے لگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل بتا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود تجھے بتا دے. میں کون ہوں بتا دے. ہاتھ میں کیا ہے میں بتاؤں وہ کیا ہے یا تیرے ہاتھ کے اندر موجود چیز بتائیں کہ میں کون ہوں. سمجھ آ گیا جملہ؟ میں بولوں کیا تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے یا تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے وہ بتائے گا میں کون ہوں. یہ جواب. تو ابو جہل کہنے لگا بتا دیں آپ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے گئے، تو اشارہ کرنے پر ابو جہل کے ہاتھوں کے اندر کے پیچھے سے ہاتھ کے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. یہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، حقیقی خالق مالک وہی ہے. وان محمد رسول اللہ، یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اللہ جب چاہیں گے تو نہیں بولنے والی چیز سے اللہ بلوائیں گے. قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اللہ کے سامنے. سورہ یاسین کے اندر موجود ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہوں کو مہر لگا دی جائے گی، اسٹامپ لگا دیا جائے گا، منہ کو سیل کر دیا جائے گا، منہ بول نہیں سکیں گے. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ بلوائیں گے وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے ہم بلوائیں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم تمہارے پیروں سے گواہی دلوائیں گے. تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے تمہارے پیر ہمارے سامنے گواہی دیں گے. اللہ اگر چاہیں تو اللہ بات کروائیں گے، اللہ کی طاقت ہے. تو قوم کہتی ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا بچہ کیا بات کرے گا؟ مریم دماغ ہے تجھے؟ اتنا چھوٹا بچہ جو جھولے کے اندر سویا ہوا ہے کیسا بات کر سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو بات کر لیتا ہے، اللہ کا حکم تھا تو اللہ بات کروائیں گے اسے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر تھی، پیدا ہوئے تھے ابھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر سوئے چھوٹے بچے تھے، بات کرتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور اللہ مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور میں جہاں بھی رہوں گا وہاں اللہ کی برکت ہوگی. واوصانی بالصلاة والزکاة، اللہ مجھے وصیت کرتا ہے نماز قائم کرنے کی، اللہ مجھے وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی. ما دمت حیا، میں جہاں کہیں بھی رہوں تو پھر میں ان دو چیزوں کو میں اختیار کر کے رہوں، نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں. یہ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں بچپن کے اندر. تو بچہ بات کیا، چھوٹا بچہ. اب تو سمجھنا تھا یہودیوں کو کہ یہ اس کا کرشمہ اور اس کا کام نہیں ہے، اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. اب تو سمجھنا تھا حضرت مریم کو جو حمل ٹھہرا ہے
یہ اسے کوئی شور نہیں ہے، بغیر شور کے عمل ٹھہرا ہے تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کام کری ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن ان یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی ان کا الزام، ان کا اعتراض اور حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام باقی کا باقی اور اعتراض کرنے لگے تھے۔ آخرکار حضرت مریم علیہ السلام کے کہنے پر نہیں مانتے تھے تو اپنی پاک دامنی کا اظہار انہوں نے خود کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خود اپنی پاک دامنی کا اظہار کیا، میں ایسا نہیں کری ہوں، غلط کام نہیں کی ہوں، مجھے شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ پھر قوم کہنے لگی پھر تجھے بچہ کیسا ہو گیا؟ آخرکار حضرت مریم علیہ السلام کا چھوٹا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے کے اندر سے بات کر کے کہا، کلام کر کے کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ تمام چیزیں چھوٹا بچہ بات کرنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی یہودی لوگ نہیں مانتے تھے۔ آخرکار کیا کیا؟ ایک غلطی حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانے والے یہی یہودی، دوسری غلطی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہی یہودیوں نے مارنے کا پلان کر دیا تھا۔ مارنے کا پلان کر کے، منصوبہ بنا کر، فل پلان بنا کر، پکا پلان بنا کر، اسکیچ اسکیم ڈال کر مار ڈالنے کا پورا پلان کر دیا تھا، سازش کر دی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ماننے والے لوگوں کے ساتھ، اپنے فرمانبردار اور اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے، یہودی ان پر حملہ کرنا چاہا، مارنا چاہا، پیچھا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کو ان کے ماننے والے، ان کے فرمانبردار ایک حواری کو ان کی شکل دے دیا اللہ تعالیٰ۔ اب یہودی لوگ اپنے گمان کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو اللہ نے ان کے ایک ماننے والے آدمی کو دے دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا، ان کو موت نہیں آئی ہے، ان کو موت نہیں آئی ہے، یہودی ان کو قتل نہیں کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی سولی پر پاسی پر کو نہیں چڑھائے۔ قرآن مجید کے چھٹے پارے کے اندر ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے وما قتلوه قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوه ان کو سولی پر لٹکایا بھی نہیں ہے، ولكن شبه لهم اللہ نے ان کو کشمکش میں کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اشتباہ کے اندر ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو ان کے ماننے والے حواری کو دے دیا، اللہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب انہوں کیا کر دیے یہودی لوگ، ان کے ماننے والے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے ایک حواری کو، فرمانبردار بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا تھا، اب ان کی شکل ان کو دے دیا تھا، ان کے ماننے والے ایک بندے کو۔ تو اس آدمی کو مار دے کر، سولی پر لٹکا کر یہودی لوگ مطمئن ہو گئے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر ان کو ختم کر دیے۔ ان کے گمان کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے بول کر ان کے حساب سے۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، قیامت کے قریب میں آئیں گے۔ اب تمہارے کو یہ اتنے بیان کا خلاصہ، نتیجہ کیا، رزلٹ کیا سمجھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی ہے وہ مسجد اقصی فلسطین، اس علاقے پر ان کی وہاں ولادت ہوئی ہے، ان کی پیدائش وہاں ہوئی ہے۔ اب جہاں نبی کی پیدائش ہوئی ہو وہ کتنی مقدس جگہ ہوگی۔ اسی لیے عیسائی کہتے ہیں اب جگہ ایک ہے، مسجد اقصی فلسطین جگہ ایک ہے، لیکن اس ایک جگہ پر دنیا کے 3 بڑے دھرم کے ماننے والوں کا مدعا ہے، دعویٰ ہے۔ کیا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ مسجد اقصی فلسطین ہمارا ہے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ ہمارے پروفٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مسجد اقصی فلسطین ملک کے اندر، ملک شام کے اندر ہوئی ہے۔ یہ دلیل یہ سبب رکھ کر عیسائی کہتے ہیں مسجد اقصی ہماری ہے۔ بات صحیح ہے، صحیح بھی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی تو صحیح بات ہے، مسجد اقصی ان کی بھی ہے۔ دوسرا، دنیا کے بڑے مذہبوں میں سے، 3 بڑے مذہبوں میں سے ایک مذہب کا کہنا، عیسائیوں کا کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہوئی ہے، اس لیے مسجد اقصی ہماری ہے۔ دوسرا مذہب یہودیوں کا کہنا، یہودیت کو ماننے والے یہودیوں کا مدعا کیا، ان کا دعویٰ مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین یہ ہماری جگہ ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے پیغمبران یہاں آئے تھے، ہماری قوم میں آئے تھے، ہماری نسل میں آئے تھے، اس لیے یہ ہمارا جگہ ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ملک ہمارا ہے، وہ ان کا کہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب ان کی وفات بالکل قریب تھی، آنے والی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ان کا دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے
مسجد اقصیٰ سے اتنا قریب کر دے جتنا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے کر کھڑکائے تو جتنا دور جا کر پڑتا ہے اتنا قریب میں تو مجھے مسجد اقصیٰ سے کر دے، تاکہ میں مرتے وقت میں بھی، موت کے آخری لمحات میں بھی میں اس برکت کی جگہ، مقدس مسجد اور مقدس جگہ کے برکات کو حاصل کروں، اور میں اس کو دیکھتا دیکھتا میں اپنی جان کا تیرے حوالے کر دوں۔ تو اس لیے یہودی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ فلسطین ہمارا ہے۔ اب مسلمان بھی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا مسلمانوں کے پاس؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف 16-17 مہینے تک رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ گئے جمعہ ایک علمی بات آپ کو بتایا تھا، پھر آج بھی سن لو اس بات کو، جو بات اہم ہوتی ہے میں اسے دوبارہ بولتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے۔ تو ایک علمی بات گئے جمعہ بتایا، اب پھر بتا رہا ہوں، اسے آج تو یاد رکھ لو۔ علمی بات کیا وہ کہ کعبۃ اللہ دنیا جب سے بنی ہے تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے، تو کعبۃ اللہ اس کا صرف طواف ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اور کعبۃ اللہ قبلہ بنائے جانے تک کعبۃ اللہ کے پاس صرف کیا ہوتا تھا؟ طواف ہوتا تھا۔ کعبۃ اللہ کو قبلہ ابھی اللہ نہیں بنایا تھا، تو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے جانے سے پہلے تک صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا تھا۔ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، ابھی میں نماز پڑھ رہی نہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، ویسا نماز نہیں ہوتی تھی۔ قبلہ کعبۃ اللہ بھی قبلہ نہیں بنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبۃ اللہ کو اللہ قبلہ بنائے جانے سے پہلے کعبے کا صرف طواف ہوتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیاں آئے تھے تو پورے نبیاں کیا کرتے تھے؟ جو نماز پڑھتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہی نہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جہاں کہیں بھی رہوں تو اللہ نے مجھے وصیت کیا ہے، حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، پورے نبی نماز پڑھتے تھے، لیکن طریقہ الگ تھا، تو پورے نبی نماز پڑھتے تھے۔ تو اب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ بنایا ہے، تو پہلے کے نبیوں کے لیے قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصیٰ تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان کے اوپر وحی کے ذریعے سے 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور پسندیدگی پر، اللہ ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی چاہت پر اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ قبلہ بننے سے پہلے 16-17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب ہمارے ملک کے حساب سے دیکھیں گے تو مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ ہمارا قبلہ اول کس طرف تھا؟ اس طرف تھا، شمال کی طرف تھا۔ تو اس حساب سے اب کیا معلوم ہو گیا اس بات سے؟ مسجد اقصیٰ کس کی ہے؟ ہماری ہی ہے، یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ عیسائیوں کی کیسا؟ ان کا دعویٰ کیا؟ ہمارے پیغمبر عیسیٰ وہاں پیدا ہوئے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہماری ہے۔ اب یہودی بولتے ہیں ہماری بول کر، کیسا بولتے ہیں ان کے پاس اللہ کے باتیں ہیں۔ ہمارے موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک آدمی جیسا پتھر پھینکے تو کتنی دور جا کر پڑتا، جب ان کے آخری وقت تھا تو انہوں اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب ایک بندہ پتھر پھینکے تو کتنی دور جا کر پڑتا ہے، مسجد اقصیٰ سے جو تقریب کر دے، یہ بولتے۔ پھر اور کیا بولتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں حکومت کرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہاں عبادت کی ایک کمرہ اور جگہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نسل میں سے تھے، ہمارے باپ دادا کی نسل میں وہ پیدا ہوئے اس لیے ہمارا ہے، داؤد علیہ السلام ہماری نسل میں پیدا ہوئے اس لیے ہمارا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں بولتے ہیں۔ تینوں کا ہے، مسجد اقصیٰ تینوں کی ہے، لیکن ہماری ہی ہے۔ اس کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ معراج پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو لے جاتے ہیں، وہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں۔ تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک وہ سب کی تھی، رہے گی، سب کی ہے، اب بھی سب کی ہے، لیکن اصل اس کا وارث، مسجد اقصیٰ کا اصل وارث مسلمان ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں کی وہ پراپرٹی ہے مسجد اقصیٰ، یہودیوں کی نہیں ہے، اب یہودیوں کی پراپرٹی نہیں، عیسائیوں کی پراپرٹی نہیں ہے وہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی پراپرٹی ہے، وہ ان کے ماننے والوں کی وہ میراث اور وراثت ہے۔ اب یہ آخری بات، اب جو آدمی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے یا اپنے آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
تو جو آدمی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے یا یہودی کہتا ہے یا تورات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یا انجیل پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے میں سچا یہودی ہوں، سچا عیسائی ہوں، تو اس کے لیے قرآن کا پیغام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم سچے یہودی ہو، اگر تم سچے عیسائی ہو، تمہارا دعویٰ ہے تورات پر عمل کرنے کا، تمہارا دعویٰ ہے انجیل پر عمل کرنے کا، بائبل پر عمل کرنے کا، تو تم اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، پھر مسجد اقصیٰ تمہارا ہوگا، مسجد اقصیٰ ہمارا بھی ہوگا، مسجد مدینہ منورہ کی مسجد وہ تمہاری بھی ہوگی، مسجد حرام کعبۃ اللہ کی مسجد، مکہ کی مسجد وہ تمہاری بھی ہوگی، یہ 3 مسجدیں سب کی ہو جائیں گی، 3 بڑے مذہبوں کے، یہودی، عیسائی، مسلمان، یہ 3 مسجدیں 3 بڑے مذہب کے ماننے والوں کی ہو جائیں گی۔ کب؟ جب کہ عیسائی اور یہودی لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو پھر سب کی وہ 3 مسجدیں ہو جائیں گی، ورنہ پھر ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے وہاں، اب ختم ہو گئی۔ اصل میں کیا ہوا کہ عیسائی پوری دنیا کے اندر سے یہودیوں کو مارا جاتا تھا۔ 1948 کے اندر وہاں ان لوگوں نے قابض ہو کر جگہ پکڑنا شروع کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ لوگ وہاں اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے۔ تقریباً 1800 سال تک، تقریباً 2000 سال تک یہودی اس طرف رخ نہیں کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ پوری دنیا کے پوری دنیا کے ملکوں کے لوگ ان کا شرارت اور ان کے ظلم، ان کی خباثت کو دیکھ لیے تھے، اس لیے پوری دنیا کے ملکوں کے لوگ یہودیوں کی شرارتوں سے واقف تھے، اپنے اپنے ملکوں سے ان کو ہٹا دیے تھے، بھگا دیے تھے، مختلف تاریخوں میں، مختلف ادوار میں۔ لیکن یہودی وہاں کب قابض ہوئے؟ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا 1947 کو، لیکن 1948 کو یہ لوگ وہاں قبضہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ ان لوگوں کو کب وہاں قبضہ کرنا شروع نہیں کیے؟ 1948 میں ہوا کیا، پوری دنیا کے یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر سے، پوری دنیا کے ملکوں کے لوگ ان کو سب جگہ سے ہٹا دیتے تھے، کوئی اپنے ملک کے اندر رکھنے تیار نہیں تھا، کوئی ملک کا آدمی ان کو اپنے جگہ، اپنے ملک کے اندر رکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں سب جان لیے تھے۔ اب آخر کار پوری دنیا میں ان کے رہنے کے لیے ایک بارش جگہ نہیں تھی، تو ایسی مجبوری کی حالت میں پوری دنیا سے ہٹا دیے گئے تھے۔ تو 1948 کے اندر، 1948 کے اندر جب یہ لوگ فلسطین کو جا کر، وہاں فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائیوں سے جا کر بھیک مانگنے لگے کہ ہمارے کو ذرا رہنے کی جگہ دے دو، ہم یہاں بس رہ جائیں گے، ہم یہاں کچھ بھی نہیں کریں گے، یہاں ہم زمین۔ تو یہ جب 1948 کے اندر یہ لوگ جا کر ان کے پاس بھیک مانگنے لگے، تو وہاں کے ہمارے مسلمان لوگ ان کو رہنے کے لیے جگہ دیے، بھیک دیے، خیرات دیے، لیکن ایک قانون بھی تھا ان کے لیے کہ دیکھو، یہودیوں کو قانون کیا تھا کہ دیکھو تمہیں یہاں رہو، لیکن تمہیں یہاں دکان نہیں چلانا، تمہیں یہاں جگہ نہیں خریدنا، گھر نہیں خریدنا، بزنس نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا، یہ سب قانونہ بول کر بتا کر ان کو وہاں جگہ رہنے کے لیے دیے تھے۔ لیکن یہ لوگ کیا کر دیے، جب ان کو بھیک دے کر رہنے کے لیے جگہ دیے تو یہ لوگ کیا کر دیے، ہلکا ہلکا وہاں کے لوگوں کو ختم کرنا، وہاں کے زمینوں کو مول لینا، ایسا کرتے کرتے گئے، آخر کار وہ لوگ مسلمانوں کے علاقوں کو قبضہ کرنا شروع کر لیے، اور اب اس وقت میں فلسطین صرف مسلمانوں کے، انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں، وہ قبرستان بن چکا ہے۔ تو ہمارے لیے ذمہ داری اور ہمارے لیے احساس اور سبق یہ ہے کہ مسلمان اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جنہوں نے ان یہودیوں پر احسان کر کے جگہ دی تھی رہنے کے لیے، اب ان یہودیوں نے اپنے مسلمان بندوں کے ساتھ کس قسم کی غداری کر رہا ہے، اس کو عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ یہ لوگ ہمارے محسن نہیں سمجھ کر، ان کا احسان مند سمجھ کر ان کا احسان ماننا چاہیے تھا، لیکن اب الٹا ہو گیا ہے، انہیں کو ماننے پر، انہیں کو بمباری کر کے انہیں کو ختم کرنے کی کوشش میں پورے غزہ کو، پورے ملک شام کو تتر بتر کر کے قبرستان بنانے کی سوچ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کیا کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ یہودیوں کو وہاں سے ختم فرما، یہودیوں سے ملک شام کو، فلسطین کو پاک کر دے، اور ہمارے وہاں کے مسلمانوں کی شہادتوں کو قبول فرما، اور ہمارے مسلمانوں کے قبضے میں مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو کر دے، ان یہودیوں کو وہاں سے پاک کر کے اللہ ختم کر دے۔ ایک تو یہ دعا کریں، دوسرا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی پروڈکٹس کو آپ بائیکاٹ کریں، اسرائیلی چیزوں کا آپ استعمال نہ کریں، بہت ساری چیزیں ہیں ان کی چیزوں کو آپ بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر ان کو نقصان ہوگا، جب ان کو نقصان ہوگا تو پھر وہ لوگ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، ورنہ وہ لوگ لڑنے تو کئی لڑ نہیں، بولو یہودی لوگ وہاں، اسرائیل کیوں لڑ رہا؟ ان کے پاس طاقت تیر تلوار کی یقین پر بھروسے پر نہیں لڑ رہا، وہ اس کے پاس مال ہے، مال، اس لیے وہ لڑ رہا، سو ہتھیارات ہے اس کے پاس، اس لیے لڑ رہا، سو ورنہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔
مال میں اسے مضبوط ہمیں کر رہی سو اسپرائٹا خرید کر پیپسی خرید کر تھمس اپ خرید کر سیون خرید کر اس کے بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ہم استعمال کر کے اس کو فائدہ پہنچا دیں. ان کیا کر رہا وہاں ہمارے مسلمان بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو جنازے اٹھا رہا ان کی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری ان کے لیے دعائیں کریں اور دوسری ذمہ داری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں ان کی مصنوعات کو ہم استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہودیوں کے چنگل سے ہمارے مسلمان مسجد اقصی اور وہاں کے رہنے والے مسلمان کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنتے ہیں اس پر